بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و محترم علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور طلبہ عزیز اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹرسٹ کو خوب ترقی عطا کرے۔ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو اخلاص للہیت عطا کرے، اس کے فائدے کا وردوڑ اور دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتا رہے، اور ہمارے یہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے اور بچیوں کو جو مدد کی جاتی ہے، یہ بچے اور بچیاں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ یہاں چونکہ بہت سے وہ اسٹوڈنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور ممکن ہے پردے کے پیچھے سے بعض ایسی بچیاں بھی ہوں جو کالج اسکول پڑھتی ہوں، مجھے ان سے کچھ باتیں آج کرنی پڑیں۔ آپ جس راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم کا راستہ، جیسے ہمارے اس راستے کے اوپر کچھ کھڈے آتے ہیں، کچھ سپیڈ بریکر آتے ہیں، ویسے تعلیم کے اس راستے کے اوپر بھی کچھ کھڈے ہیں، کچھ سپیڈ بریکر ہیں، ان پر اگر سنبھالا نہ جائے تو گاڑی الٹ سکتی ہے۔ تو میں آپ کو ایسے چند کھڈوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن سے اگر یہ بچے اور بچیاں بچ جائیں تو ان کا علم چمک والا ہوگا، دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ہماری آنکھیں دنیا میں نقشہ دیکھ رہی ہیں، بہت سارے علم کے راستے پر پڑھنے والے بچے اور بچیاں کہاں گم ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے پڑھنے والے بچے بچیوں کو یہ کہوں گا کہ ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، جس کو عربی میں غرور کہتے ہیں، ویسے ودیا کا بھی ایک نشہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، انہوں نے تو دینی علم کا بھی نشہ بتایا ہے کہ انسان غرور میں آ جاتا ہے اور سب کو کم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتا ہے، لوگوں کی توہین، انسلٹ اور ان کی رسوائی اور ذلت ہی کرتا ہے اور اپنے آپ کی عزت بڑھاتا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ایگو ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ بچوں کو کہوں گا کہ ودیا کا ایگو نہیں آنا چاہیے، اس کا اہنکار اور ابھیمان اور غرور ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ میں سب کا سیوک، سب کا خادم، سب سے چھوٹا، سب مجھ سے بڑے۔ اگر دنیا میں یہ ماحول قائم ہو جائے تو جھگڑے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ودیا کے غرور کے اندر جو اسٹوڈنٹ مبتلا ہوتا ہے تو ایسا شخص کبھی کبھی دینی علم پڑھنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ قرآن کا اور حدیث کا علم بھی ایک علم ہے، جیسے آپ لوگ جو پڑھ رہے ہو وہ بھی ایک علم ہے۔ ہرگز ہمارا یہ علم ہم کو کسی دوسرے علم کے کمتر ہونے کا فیلنگ نہ دے ہمارے ذہنوں میں، وہ بھی ایک علم ہے۔ اور وہ علم وہ ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر انسان کو قدم قدم پر کام آنے والا ہے۔ چیز کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے چیز کو اپنے مقام پر نہیں رکھا تو عربی میں اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ہماری گجراتی کے اندر اتیاچار کا جو مفہوم ہے وہ بہت تنگ ہے، کسی کو مار دیا، کسی کا حق دبا دیا، یہ ہے اتیاچار۔ اور عربی کے اندر اتیاچار اور ظلم کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہو گیا۔ تو دینی علم کا رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم دنیاوی علم حاصل کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیاوی علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ ایک ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں، دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور دینی علم جو ہے وہ انسان کے اللہ کے پاس
آخرت میں آنکھیں بند ہونے کے بعد والی جو حقیقی زندگی ہے اس میں کامیابی کا راستہ ہے۔ دینی علم جو ہے وہ اپنے اندر عبادت کا پہلو رکھتا ہے، اور دنیاوی علم میں آپ کو نیت کرنی پڑے گی تب وہ عبادت کا رنگ حاصل کرے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ ان کی وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت امام محمد سے کہ کیا گزری، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام محمد نے فرمایا اللہ نے مجھ کو اپنے پاس بلایا اور کہا محمد تجھ کو سزا دینے کا ارادہ ہوتا تو میرا علم تیرے سینے میں نہ رکھتا۔ تو فقط علم اور ودیا حاصل کرنا ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی علوم جو ہے اس میں آپ کو نیک نیتی چاہیے، کبھی غرور بھی نہیں آئے گا میں اس لیے یہ علم حاصل کر رہا ہوں کہ انسانیت کی سیوا اور خدمت کروں۔ انشاءاللہ اگر اس نیت سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو آج کل جو لوگوں کو شکایت ہے کہ مہذب لوٹ چلائی جا رہی ہے، یہ شکایت نہیں رہے گی۔ اس کا پہلا جذبہ خدمت کا رہے گا۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، مریض کو آپ کی دوائی سے پہلے آپ کی سہانوبھوتی کی ضرورت ہے۔ آپ کے دو چار جملے اس کے دل پر وہ اثر کرتے ہیں جو دوائی اثر نہیں کرتی۔ دوائی کے اثر سے پہلے اس کے دل کی کوٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کوٹنگ آپ کی سہانوبھوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے دو چار میٹھے بول کہہ دیے اب دوائی دیجئے تو کوٹنگ ہو چکا اور اب کے لگے گی ٹھکانے یہ دوا۔ سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز جو مجھے آپ بچوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ادب، سنسکار، اخلاق اپنے اندر لگائے رکھو۔ بڑوں کا رسپیکٹ کرو۔ تمہارا جو بھی استاذ تم کو علم دیتا ہے وہ تمہارے سر کا تاج ہے۔ آپ بہت زیادہ کلیور اور انٹیلیجنٹ بھی ہیں، لیکن آپ کے استاذ کا اور ٹیچر کا ادب آپ کے دل کے اندر نہیں ہے تو علم کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس سے کام نہیں ہو سکتا خدمت کے میدان میں، اس کی ترقی اور پرگتی روند جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ ادب ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بات ذکر فرما دی کہ جو آدمی بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم اور مہربانی نہ کرے وہ ہمارے جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ کتنی بڑی چیز ذکر کر دی۔ آپ میں سب کچھ ہے لیکن اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے اور چھوٹوں میں بڑوں کا ادب نہیں ہے، یہ پھر انسانوں کا سماج اور معاشرہ نہیں ہے، وہ کسی اور مخلوق کا معاشرہ۔ اس لیے ہمیشہ ادب باقی رکھو۔ یاد رکھو ہمت اور دلیری ایک الگ چیز ہے، اس کی سرحدیں بے ادبی سے لگی ہیں۔ ہمت اور دلیری ہونی چاہیے، بہادری ایک اچھی صفت ہے، لیکن وہ کراس کرتے کرتے بے ادبی کے میدان میں آپ کا قدم نہ پڑ جائے، اس کا ہمیشہ خیال رکھو۔ آپ کے ٹیچر، آپ کے شکشک آپ کے سوال کرنے سے خوشی ہوں گے کہ میرا بچہ کچھ تو سمجھا ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے کہ اچھا سوال کر لینا آدھا علم، اس لیے کہ دو آدمی کو سوال نہیں ہوتا، ایک تو جسے سب سمجھ میں آ گیا اس کو کبھی سوال نہیں ہوگا، اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ پوچھے تو کیا پوچھے۔ ہاں آدھا سمجھ میں آیا اور باقی آدھا نہیں آیا، یہ آدمی اٹھ کے پوچھے گا کہ مجھ کو اس کا جواب بتائیے۔ حسن السؤال نصف العلم۔ تو آپ جب سوال کرنے کھڑے ہو نا، ہرگز آپ کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج تو ٹیچر کو بھی خاموش کر کے رکھ دوں گا، مجھے میری علمی پیاس بجھانی ہے، اس لیے میں اپنے شکشک کو سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس کے دل میں وہ بات ڈال دے جس کی مجھ کو ضرورت ہے۔ تو آپ جھکے بھی رہیں گے، نمرتا اور وینی بھی ساتھ میں رہے گا اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ ادب بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے بیچ سے ادب نکل رہا ہے۔ ایسا شخص جو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ اپنے نچلی کلاس کے ٹیچر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جبکہ آپ کی بنیادوں میں یہ روڑا پڑا ہے، اس نے آپ کی خرمستیاں برداشت کر کے آپ کو علم دیا ہے۔ آپ بڑے بڑے شکشکوں اور ٹیچروں سے آج علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جن دنوں تم کو سوجھ بوجھ نہیں تھی
اس وقت آپ کی مستیاں اس نے برداشت کی ہے اور آپ کو علم کا پھل دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ادب کو پیش نظر رکھو۔ تیسری ایک چیز آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی عزت، جس کو عربی کے اندر عصمت کہتے ہیں، پاک دامنی، یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ خاص کر کے میری طالبات کو، بچیوں کو میں کہوں گا کہ اپنی عزت و عصمت کی خوب حفاظت کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے بازار میں کروڑوں روپے دے کر خریدی نہیں جا سکتی۔ اور میری بچیوں سے، بہنوں سے ضرور کہوں گا کہ معاشرے میں بہت سارے آپ کی عزت کے لٹیرے اور ڈکیت ہیں، ان کی نگاہیں ہی ہمیشہ آپ کی عزت پر رہتی ہے۔ وہ مفاد پرست ہیں، مطلب پرست ہیں، غرض پرست ہیں۔ آپ سے خامخواہ دوستی کر کے ایک مرتبہ آپ کی عزت کو اچھال دیں گے اور پھر کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ جن بچیوں نے اپنا یہ صحیح ڈگر نہیں رکھا ان کا کیا حشر ہوا دیکھ لیجیے۔ آپ کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، اس پر کسی انسان کا ہاتھ تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے، اس کی ہمیشہ حفاظت کرو۔ اور یہ چیز کل کو آپ کو کریڈٹ کے نام سے کام دے گی، آپ کی کریڈٹ ہے معاشرے کے اندر۔ اس بچی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اچھے بچوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ اس کی پاکیزگی اتنی بڑی ہے کہ اس نے کبھی بھی بدنظری نہیں کی اور نہ ہی اپنے آپ کو بدنظری کا شکار ہونے دیا۔ بچیوں کو خاص طور پر کہوں گا، اکثر ہماری بچیوں کی علمی ترقی اور پرگتی یہیں سے رک جاتی ہے۔ ایک اور چیز آپ سے کہوں گا جو ہمارے طلباء کے ذہن کو اور ان کے علمی سفر کو بہت خراب کرتے ہیں، وہ ہے آپ کی ایکاگرتا، آپ کی یکسوئی۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو اگر آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ علمی پرگتی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی کے ذہن میں 50 خیالات گھوم رہے ہوں تو وہ ایکاگرتا کے ساتھ کیسے علم حاصل کرے؟ ودیا پانے کے لیے ایکاگرتا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا میں ایسے ایسے اسباب ہمارے سامنے آ گئے ہیں جس کا سب سے پہلا حملہ ہماری یکسوئی اور ایکاگرتا پر ہے۔ آپ پچھلے 25 سال پہلے تھوڑا سا چلے جائیے، طلباء کو موبائل اور نیٹ کا سامنا نہیں تھا۔ خود ہم آج بڑے خوش ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ مصیبت نہیں تھی۔ ہم ایک بند روم میں بیٹھ کر سب سے کٹ کر بہت گہرا علم حاصل کرنے کے لیے اندر کھو جاتے تھے۔ آج انسان خلوت میں بیٹھ کر بھی مجلسوں میں بیٹھا ہوا۔ بہت تعجب کی چیز ہے، ایک آدمی لوگوں سے بچنے کے لیے اور اپنی یکسوئی اور ایکاگرتا کے لیے بند روم تلاش کرتا ہے، لیکن وہاں تو اس سے بڑا مجمع ملتا ہے اس کو۔ میں تو اس کو ڈیجیٹل چوراہا کہتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک تو یہ چوراہے ہیں جس پر ہم لوگ شام کو بیٹھنے کے لیے 2-4 باتیں کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے وہ ڈیجیٹل چوراہا ہے۔ آپ ایک ساتھ نہیں ہیں لیکن ایک ساتھ ہیں۔ آسٹریلیا کا ایک آدمی آپ سے جڑا ہوا ہے، ایک نیوزی لینڈ کا جڑا ہوا ہے، ایک UK کا جڑا ہوا ہے، ایک آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں خلوت میں بھی جلوت ہے، اس لیے ایسی چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ موبائل نے طالب علموں کی یکسوئی کو بسم کر کے رکھ دیا، اور آپ کی عمر کچی ہے، آپ کو سیاہ و سفید کا پتہ نہیں مجھے کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور کچی عمر میں انسان جب فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کے ہاتھ میں دیا گیا موبائل نیٹ کے ساتھ ایسا ہے جیسے 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں تیز چھری دے دی گئی۔ اگر 2 سال کے کچھ نہ سمجھنے والے بچے کے ہاتھ میں تیز چھری دے دی گئی کیا ہوگا؟ ارے وہ اپنا گلا کاٹ دے گا، اسے نہیں پتا، اسے تو لال رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بچہ چھری سے اپنا گلا کاٹ دیتا ہے، لیکن طالب علم نیٹ سے اور ودیارتھی نیٹ کے ذریعے سے اپنا علمی سفر ختم کر دیتا ہے، اپنی روح کو کاٹ دیتا ہے، اپنی آتما کے اوپر وہ جو ہے چھرا چلا لیتا ہے۔ اس لیے موبائل اور نیٹ کے برے استعمال سے بچو۔ پورنوگرافی، ننگا پن، یہ ایسا ہمارے بیچ موبائل سے گھسا دیا گیا ہے کہ آج ماں باپ سے لے کر شکشک، پرنسپل اور گاؤں کے بڑے، بلکہ عالمی پیمانے کے اوپر جن لوگوں کی نگاہیں ہیں وہ سب پریشان ہیں۔ اس دلدل میں سے ان بچوں کو نکالا کیسے جائے؟ اور یاد رکھو، پورنوگرافی انسان کی یکسوئی کو ایسے چھینتی ہے جس طرح کے بالکل جلد کیمیکل ہو۔
وہ لگتے ہی فوراً بلاسٹ ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کی یکسوئی اور ایکاگرتا ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو کہوں گا، یہ ننگا پن جو موبائل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، چند دوست بیٹھ کے یہی پورنوگرافی دیکھتے ہیں، اس کو گولی مارو، ٹرپل طلاق دو اس کو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی ودیا والی یہ جو صفت ہے اس کو ختم کر کے یہ چیز رکھ دیں گے۔ اس کا بھی خوب خیال رکھیں، دیکھنے میں اچھا لگے گا لیکن آپ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا کہ جس کا کوئی اندازہ ابھی نہیں لگا سکتا۔ جب نقصان پہنچ جاتا ہے تب ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو بہت دور چلے گئے۔ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ یہ ہے علم گہرا حاصل کرو۔ صرف اوپر چھلا علم کام نہیں دیتا، ودیا میں ڈیپ میں جاؤ۔ ہم لوگ صرف ایک پورا پیراگراف رٹ لیا اور پریکشا میں ایگزام کے اندر اس کو ہم لوگ لکھ دیں گے، اتنے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جی نہیں، اس کے ڈیپ میں اتر کر اس کے ایک ایک جملے کی لنک تلاش کرو، یہ ہے تو کیوں، اس کے پیچھے کون سا فارمولا کام کرتا ہے، وہ فارمولا آیا کہاں سے۔ ایسا ریسرچ کی اور تحقیق کی چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ کا علم گہرا ہو، اور آپ ان لوگوں نے جو سفر طے کیا وہاں سے اگلا سفر طے کریں گے، ورنہ اسی چکر کے اندر گھوم کر رہ جائیں گے۔ ایک چیز نیت بھی ہے، آپ سب جو بھی ودیا کی راہ میں پڑے ہوئے ہیں ان سب حضرات کی خدمت میں میری یہ درخواست ہے کہ نیت اچھی رکھو۔ نیت کے خلوص کی وجہ سے علم میں برکت آیا کرتی ہے۔ مجھے کسی دکھیارے کے دکھ میں بھاگیدار ہونا ہے، میرا سکھ سب میں بانٹنا ہے، کسی غم زدہ انسان کو مدد کرنا ہے، کسی ایسے شخص کو جس کا کوئی نہیں ہے مجھے ساتھ دینا ہے۔ دیکھو، آپ کی روزی جتنی آپ لے کر آئے ہیں وہ کبھی آپ سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ آپ کی روزی جب تک آپ پوری نہیں کریں گے موت نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جی مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی روزی جتنی لکھی ہے اس کو پورا نہ کر لے۔ تو غلط راستے سے کسی انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یا کسی خاص شخص کی معذوری کا فائدہ اٹھا کر ہم روزی حاصل کریں، ملنے والی تو یوں بھی تھی آپ کو، کیوں غلط راستہ اپنائیں؟ اس لیے ہمیشہ ہمدردی، غمخواری، دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ رکھو۔ آپ اس علم میں بھی ترقی کریں گے، اچھی نیت کی وجہ سے آپ کا یہ علم انشاءاللہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاوے گا۔ آپ ٹیچر ہیں تو اس نیت سے پڑھائیے کہ ان میں بہت سارے بچوں کو میں وہ علم دے سکوں گا کہ جس علم کے اندر ترقی کرتے ہوئے یہ قوم کا بہت بڑا سیوک بنے۔ نیت کی برکتیں اتنی ہیں، حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ مومن کے عمل سے زیادہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ بہتر ہے۔ تو آپ کا کام، آپ کا عمل تو 2 نمبر کی چیز ہے، آپ کی نیت سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہے۔ شریعت کی واچ رہتی ہے آپ کی نیت کی سوئی کس طرف جا رہی ہے۔ اللہ کرے یہ جو کھڈے ہیں ہمارے راستوں کے، ان سے ہم لوگ بچیں اور ترقی کے لیے جو اسباب ہیں ان کو اپنائیں۔ اس طالب علمی اور اسٹوڈنٹ کے زمانے میں ہرگز ایسے ماحول کو کریٹ بھی مت کرو اور پسند بھی مت کرو جو آپ کے علم کے اندر بہت بڑا روڑا ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھے دوست رکھو، اور میں تو کہتا ہوں کتاب سے اچھا دوست کون سا ہے؟ آپ کا پستک۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو پستک اچھے سے اچھا ہے، تو آپ اچھے سے اچھے دوست کے ساتھ رہیے۔ دوستی، مجلس بازیاں، ایک ساتھ بیٹھک میں ہائی ہیلو کرنا، یہ سب آپ کی علمی ترقی کو رکا دے گا۔ اس وجہ سے مجھے کیا کرنا ہے، میں کس اچھے مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے کون سے ٹارگیٹس پاس کرنے ہیں، کون سے نشانات اور ہدف اپنانے ہیں، ان سب چیزوں کو لے کر چلو۔ آپ کا ویژن بلند ہوگا، آپ کا اینگل
بہت اعلیٰ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا عمل، آپ کا کام، آپ کی محنتیں، آپ کی کاوشیں بھی بہت اچھی ہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور جن حضرات نے اعزاز و اکرام میں یہ انعام کا انتظام کیا ہے یا ان بچوں کے پیچھے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرماوے، اور یہ سلسلہ تا دیر جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا